لفظ صوفی کہاں سے آیا؟ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس کے متعلق محققین مختلف الرائے ہیں۔ عام طور پر اسی بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ صوف سے یہ لفظ بنا ہے۔ صوف موٹی اون کو کہتے ہیں جو رنگی ہوئی نہ ہو، اپنے جسم کو مستقلاً تکلیف میں رکھنے کے لیے جو زاہد ہوتے تھے، عبادت کرنے والے، عبادت گزار، وہ اس کا لباس پہن لیتے تھے۔ پھر یہ لباس عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے بھی کچھ لوگ پہننے لگے، انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر بھی یہی لباس بعض لوگ پہننے لگے۔ ان کا مقصد بھی عجز و انکسار کا اظہار تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اکثر لوگ اسے بدعت سمجھتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ کچھ فقہا کا خیال ہے کہ یہ جو لوگ عجز و انکساری کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں، یہ کبر و غرور کے اظہار کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے، امامیہ روایت ہے، جو حضرت جعفر صادق سے منسوب ہے کہ صوف پہننے والوں کے اس فعل کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ یہ محض نمائش ہے، یہ لوگ نیچے ریشم کا لباس پہنتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بعد میں اس لباس کی عزت و توقیر بڑھ گئی اور ایسی روایتیں بھی متعارف ہونے لگیں کہ بعض میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بعض میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس قرار دیا گیا۔ یہ تفاصیل تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو لفظ صوفی کو صوف سے مشتق کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ یونانی لفظ جو فلسفی میں استعمال ہوتا ہے، صفی، اس سے ماخوذ ہے۔ یونانی زبان میں عقل و دانش کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ فلسفہ یعنی فلسفی کی ترکیب میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اجتہاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جابر بن حیان اور اس کے شاگرد صالح بن علوی جو مشہور کیمیاء دان اور کیمسٹری کے ممتاز عالم تھے، وہ بھی صوفی کہے جاتے تھے۔ عقل و دانش میں کئی اور معروف عالم بھی، جیسے مشہور شیعہ عالم سنائی کے استاد محمد بن ہارون، مشہور متزلزلہ عالم عیسیٰ بن حشیم کو بھی صوفی کہتے تھے۔ کچھ اور حضرات کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفا سے ماخوذ ہے، صاف باطن اور پاک دل لوگ صوفی کہلاتے تھے۔ یہ خیال بھی بہت سے محققین سے منسوب ہے کہ صوفی کا لفظ صفا سے نکلا ہے۔ اصحاب صفا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب تھے جو گھر بار اور دولت دنیا سے بے نیاز مسجد نبوی کے حجرے میں رہائش رکھتے تھے۔ یہ جہاد اور تبلیغ کے سوا کسی اور تکلیف دنیا کے پابند نہیں تھے، شب و روز عبادت میں مشغول رہتے۔ جو انہیں ملنے آتا اس سے قرآن حکیم کے احکام پر تبادلہ خیال کرتے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے تھے۔ بعد میں جن لوگوں نے انہی کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی کو خدمت اسلام کے لیے وقف کیے رکھا، وہ صوفی کہلائے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پہلا آدمی جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوا وہ ابو ہاشم عثمان بن شریک کوفی تھا۔ پہلی خانقاہ ارض فلسطین کے شہر رملہ میں قائم ہوئی۔ ابو ہاشم کوفے سے اسی خانقاہ میں آ گیا۔ یہ خانقاہ 140 ہجری میں قائم ہوئی۔
ابو ہاشم یہیں 160 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد اپنے جو حضرت ابن آدم کے مرشد ابو عباد تھے وہ یہاں رہنے لگے۔ حضرت ابو جعفر قصاب بھی یہیں رہے۔ 230 ہجری کے قریب یروشلم میں بھی ایک خانقاہ بن گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے تصوف کی تعلیم کے لیے قاہرہ اور بغداد میں ایسی خانقاہیں وجود میں آنے لگیں۔ قاہرہ میں تصوف کا درس یحییٰ رازی دیتے تھے اور بغداد میں یہ کام ابو حمزہ کرتے تھے۔ چونکہ خانقاہوں کی ابتدا درج فلسطین سے ہوئی، اس لیے مغربی محققین نے تقریباً حتمی رائے یہی قائم کی ہے کہ مسلمانوں میں تصوف عیسائی رہبانیت کی تلقی کی طرف سے داخل ہوا ہے۔ پھر اس کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس میں نو فلوطینیت کا جو فلسفہ ہے اس سے متاثر ہونا، تیسرے دور میں ہندی فلسفے کے اس پر اثرات، مگر مسلمان محققین کہتے ہیں، محققین کا یہ خیال ہے کہ زہد و تقوی کسی قوم اور کسی مذہب کی ملکیت نہیں۔ ہر مذہب میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اپنی ذات کو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، دنیا اور اس کے مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ جہاں تک مسلمان صوفیاء کا تعلق ہے، ان کے سامنے قرآن حکیم کی یہ تعلیم ضرور ان کے سامنے رہی ہے، اور ان عیسائیوں نے رہبانیت خود گھڑ لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ یہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ مسلمان صوفیاء رہبانیت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، انہوں نے شادیاں کی، بچے پیدا ہوئے، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے رہے، دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ اسی تعلق کے باعث تو کفار کو مسلمان کرتے رہے، کسب معاش کرتے رہے، تصوف کی راہ پر قدم رکھتے ہوئے مسلسل جو ہے اپنی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو جو ہے کہیں کبھی چھوڑا نہیں، بلکہ تصوف کی راہ پر قدم رکھنے والوں کے لیے پہلی شرائط ہی یہی ہیں کہ عقل حلال اور صدق مقال، یعنی حلال کی کمائی کھانا اور زبان کھولنا تو ہمیشہ سچی بات کرنا۔ جہاں تک پہلی شرط حلال کی کمائی کا ہے، اگر کوئی شخص، اگر کوئی صوفی جو حلال کی کمائی کھانے کا جس کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے، تو وہ کیسے کسب معاش سے الگ رہ سکتا ہے؟ دوسروں پر کس بوجھ رہنے والا تو حلال کی کمائی نہیں کھا رہا ہوتا۔ اسی طرح اصحاب جو صفا کا مستقل پیشہ ہی کھجوروں کے پتوں سے چٹائیاں بنا کر انہیں بیچنا تھا۔ وہ مسلسل جو ہے چٹائیاں بناتے تھے اور پھر انہیں فروخت کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کی اندر یہ کام کرتے تھے اور پھر مسجد نبوی کی بھی خدمت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ پانی کے گھڑے بھر کر لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے جہاں پانی پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سچ بولتے تھے۔ یہ سوال بھی تب اٹھتا ہے کہ جب آدمی کا دوسرے لوگوں سے تعلق ہو۔ جو آدمی اکیلا پڑا اللہ اللہ کر رہا ہو، کسی سے بات، کسی سے مقال، کسی سے مکالمہ ہی نہیں کرے، تو وہ صدق مقال کا سوال اس کے ہاں تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان صوفیاء نے سیاست میں بھی دخل دیا۔ انہوں نے بادشاہوں کو ظلم سے ممانعت کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سر انجام دیے، اور ایسی باتوں پر ان کا بادشاہوں سے تصادم ہوا۔ ایسی باتوں پر کتنے صوفیاء اولیاء تھے جنہیں مسلمان بادشاہوں نے قتل کرا دیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق جیسے نیک دل بادشاہ نے بھی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب اولیاء سے ٹکر لی۔ پھر یہ سمجھنا کہ مسلمان صوفیاء
جو تھے وہ راہب تھے، یہ درست نہیں ہے۔ پر صغیر کے صوفی خانوادوں میں سب سے زیادہ قدیم قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے سلسلے ہیں۔ یہ سلسلے مسلمانوں میں تصوف کے باقاعدہ آغاز سے کے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ ایک سلسلے کا نام میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ نقشبندیہ ہے۔ اس وقت تک تصوف کے تمام نظریات اور جو عملیات کی ترتیب و تنظیم ہے وہ انہی سلسلوں کی وساطت سے آگے بڑھی ہے۔ صوفیہ کا عام طور پر خیال ہے کہ صوفی خرقہ کی اصل ایک گلیم سیاہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ مشائخ عظام کا سلسلہ در سلسلے میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ خرقہ اسرار نبوت و ولایت کا نشان تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خرقہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ صوفیہ کے ان سلسلوں میں جو سلسلہ نقش بندیہ کا ایک ہے، صرف یہ ایک ایسا خانوادہ ہے جو اپنا سلسلہ حضرت صدیق اکبر سے ملاتا ہے، لیکن اس خانوادے کے 3 مختلف شجرے سامنے لائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کی نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی 2 کی جناب علی المرتضیٰ سے بتائی جاتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بر صغیر کے 4 اشخاص کو خصوصیات سے 4 پیر یا 4 خلیفہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ ان میں جو 4 ہیں وہ جناب حسن بن علی، جناب حسین بن علی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت خواجہ کمل بن زیاد۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے 2 مشہور خلیفے تھے، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید اور حضرت خواجہ حبیب اعجمی۔ اول الزرق سے 5 خانوادے منسوب ہیں، یعنی زیدیہ، ایازیہ، ادھامیہ، عبیریہ اور چشتیہ۔ ثانی الذکر سے کوئی 9 خانوادے منسوب ہیں، حبیبیہ، کرخیہ، سختیہ، جنیدیہ وغیرہ، فردوسیہ، سہروردیہ تک۔ یہ 14 خانوادے قدیم اور اصل سمجھے جاتے ہیں۔ باقی پھر ان کی شاخیں چلتی ہیں، مثلاً قادریہ خاندان جو ہندوستان میں بہت محترم اور مقتدر سلسلہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سلطانی سے منسوب ہے، جن کا انتقال 561 ہجری میں ہوا۔ چشتیہ وہ قدیم ترین سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ اسحاق شامی چشتی سے منسوب ہے، جن کی وفات 329 ہجری میں ہوئی۔ بر صغیر میں یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی اور وفات میرا خیال ہے 633 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ وہ خراسان میں پیدا ہوئے، وہیں ان کی نشو و نمائش ہوئی، ہندوستان میں اجمیر میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے، اور ایک دنیا نے ان سے فیض حاصل کیا۔ سہروردیہ خانوادہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے منسوب ہے، جن کا سن وفات 632 ہجری ہے۔ خیال رہے کہ
یہ بڑا ضروری ہے کہ شہاب الدین سہروردی کے نام کے دو مختلف آدمی ہیں۔ ایک یہی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں جن کی مشہور کتاب العوارف المعارف تصوف کے مکاتب میں مدتوں داخل درس رہی، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، اور جس کی بہت سی صوفیانہ شرحیں بھی لکھی گئیں۔ دوسرے جو ہیں وہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں جو فلسفہ اشراق کے مفسر ہیں اور جنہوں نے اپنے عہد کے علماؤں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے صلیبی جنگوں کے مشہور فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں قتل کرا دیا تھا۔ ہمارے اکثر صاحبان علم نے ان دونوں آدمیوں کے ناموں کا نام ایک ہونے کی وجہ سے انہیں ایک فرد سمجھ لیا۔ یہ غلطی ہمارے عظیم شاعر اور فلسفی حضرت اقبال جیسی معتبر شخصیت سے بھی ہوئی۔ سہروردی خانوادے کو بر صغیر میں شیخ بہاؤالدین ذکریہ نے متعارف کرایا جو شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کا انتقال 666 ہجری میں ہوا۔ ان کا مزار ملتان میں ہے۔ اکثر بے شرح اور ملامتیہ جو صوفی ہیں وہ اسی جو سلسلہ ہے اس سے ملحق، اس کے ساتھ ملحق خیال کیے جاتے ہیں۔ خانوادہ نقشبندیہ کے شیخ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے جن کی ولادت 718 ہجری میں ہوئی اور وفات کوئی 751 ہجری میں۔ یہ روحانی سلسلہ حضرت بایزید بسطامی تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کو حضرت امام جعفر صادق سے فیض حاصل ہوا، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا انتقال حضرت بایزید بسطامی کی ولادت سے برسوں پہلے ہو چکا تھا، مگر نقشبندی سلسلے میں ایسے تاریخی معاملات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو فیض ہوتا ہے اس کی فیض رسانی کے لیے باہمی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواب میں روحانی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے کہ حضرت بایزید بسطامی سے خرقہ خلافت ابو الحسن خرقانی کو ملا، حالانکہ ابو الحسن خرقانی بھی حضرت بایزید بسطامی کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح نقشبندیہ کا وہ شجرہ جو عام طور پر مروج ہے بالکل غیر مستند ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے دو اور شجرے بھی بتائے جاتے ہیں، ایک وہ جو حضرت جنید بغدادی سری سختی اور معروف کرخی کے واسطے سے جناب علی الرضا تک اور پھر حضرت جناب علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ بر صغیر میں نقشبندیہ جو ہیں یہ تمام جو صوفی سلسلے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ باشرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو 14 سلسلے ہیں ان میں سے نہیں آتا، ان میں سے خارج ہے۔ وسط ہند میں نقشبندیہ کے حقیقی بانی خواجہ عبید اللہ احرار تھے جن کا امیر تیمور کے پڑپوتے ابو سعید مرزا پر بہت اثر تھا، اور حضرت خواجہ عبید اللہ کے جانشین ان کے فرزند خواجہ یحییٰ ہوئے۔ انہیں اور ان کی اولاد کو ملا شانی خان ازبک نے قتل کرا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر مشکوک ہو جاتا ہے، تاہم کسی نہ کسی طرح خواجہ باقی باللہ اور ان کے خلیفہ شیخ احمد سرندی تک پہنچتا ہے جو 17ویں صدی عیسوی میں آتے ہیں اور بعد میں مجدد الثانی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ درویش اور صوفی بر صغیر کے علاوہ تمام ممالک میں پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی زندگی پر ان کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ خانقاہیں تقریباً تمام مسلمان ممالک میں موجود ہیں۔ اس میں جو ایک ہیں کچھ بالخصوص جو شمالی افریقہ اور مصر اور ان ممالک میں جہاں ترک اور
طاری پائے جاتے ہیں وہاں تصوف کا اثر بہت زیادہ ہے۔ حجاز، نجد اور یمن میں تصوف کا ذوق نسبتاً کم ہے۔ موجودہ دور میں تو خیر اس کی وجہ سعودی عرب میں جو نجدی خاندان، جو آل سعود کے خاندان کی حکومت ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب کو کہتے ہیں ماننے والی ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب جو تھے وہ ان کا مسلک ہی یہی تھا کہ خانقاہوں کو ختم کیا جائے۔ وہ صوفیہ کے دشمن کے طور پر مشہور ہوئے۔ بر صغیر میں یہ رواج عام رہا ہے، اس سلسلے سے وابستہ فرد برصغیر میں یہ رواج عام رہا ہے کہ ایک سلسلے سے وابستہ فرد کسی دوسرے سلسلے میں بھی مرید ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ بیعت لیتے وقت تمام سلسلوں کے بزرگوں کا نام لے لیتے ہیں کہ سب کا فیض شامل حال ہو۔ ان رجحانات کے نتائج یہ ہوئے کہ ایک سلسلے کی پابندی نہیں رہی، اس کے باوجود بھی ان کے طریقہ کار جو ہے ذکر و عبادات کا، اس میں فرق واضح موجود ہے۔ چشتیہ جو ہیں ان کے ذکر میں جب کلمہ شہادت کا ورد شروع ہوتا ہے تو اللہ پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ عموماً ان الفاظ کو دہراتے ہوئے سر اور جسم کے بائیں حصے کو حرکت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سماع کا رواج عام ہے اور اس سلسلے کے لوگوں پر سماع کے وقت عجیب وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلکہ جب وجد و حال تک پہنچتے ہیں تو تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے درویش عموماً رنگدار کپڑے پہنتے ہیں، ہلکے بدامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو سہروردیہ ہیں ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ کا ورد کرنے کا رواج زیادہ ہے۔ ویسے یہ ذکر جلی بھی کرتے ہیں اور ذکر خفی بھی۔ سماع سے تو بے توجہی برتتے ہیں خاصی، تلاوت قرآن حکیم پر خاصا زور دیتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ اور جو قادریہ ہے یہ اکثر سنی علماء اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ قادری حضرات سماع بالمزامیر یعنی کہ سماع سنتے ہیں مگر سازوں کے ساتھ نہیں، موسیقی کے آلات کے بغیر سماع کے قائل ہیں۔ قادری درویش سر پر سبز پگڑی باندھتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بھی ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں جائز ہیں۔ اور جو نقش بندیہ فرقہ ہے، نقش بندیہ جو فرقہ ہے وہ ذکر جلی کے خلاف ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں مرشد مریدوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کی باطنی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت پابند شریعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالعموم مراقبے میں آنکھیں بند کر کے یا نگاہیں زمین پر جما کر بیٹھتے ہیں، موسیقی اور سماع سے پرہیز کرتے ہیں۔ ماضی قریب تک بیعت کے وقت تمام سلسلوں میں سر ترشوانا ضروری تھا، توبہ کرائی جاتی تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ بیعت سے نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو، مگر یہ تمام روایتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی مرشد بھی مرید کرتے ہوئے کسی کے نہ بال تراشواتا ہے اور نہ توبہ کراتا ہے، البتہ نیکی کا سبق ضرور دیتا ہے۔